ہم ختم نبوت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، بزرگوں، دوستوں اور خواتین اسلام، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی آمد ہوتے ہی پورے عالم اسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی وفات حسرت آیات کے چرچے اور تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں تو سارا سال ایمان والوں کے درمیان سیرت طیبہ کا تذکرہ اور چرچا جاری رہتا ہے، لیکن ماہ ربیع الاول میں بطور خاص سیرت کے عنوان سے مختلف دینی تقاریب، جلسوں اور مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ جمعیت علماء ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں بطور خاص سیرت کے جلسوں کا انعقاد کرتی ہے۔ جمعیت علماء کی باضابطہ ایک کمیٹی ہے، سیرت کمیٹی، اس کے تحت جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ان حالات میں لاک ڈاؤن کے سبب شاہراہ عام پر یا کھلے میدان میں جلسوں کا انعقاد ممکن نہیں ہے، اس لیے سوشل ذرائع کا اور جدید ذرائع ابلاغ کا سہارا لیتے ہوئے سیرت کمیٹی جمعیت علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات کے تحت مختلف علماء کرام کے بیانات کو آن لائن نشر کیا جائے۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی سوشل ذرائع سے اور سوشل میڈیا سے منسلک ہیں، جو اس مہینے میں سیرت طیبہ کے عنوان پر ہونے والے بیانات سے مستفیض ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء مدنی روڈ مالیگاؤں کی سیرت کمیٹی کے ذمہ داران، بطور خاص ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا عمران اسجد ندوی صاحب مد ظلہ اور مولانا امتیاز اقبال صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات سیرت کمیٹی کے کنوینرز ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے موجودہ حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کوئی چیز بالکل نہ ہو سکے اس سے بہتر ہے کہ کسی درجے میں ہو جائے، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آن لائن سیرت کے بیانات کو نشر کرنے کا فیصلہ کیا اور انتظام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بارآور فرمائے۔ آج کا یہ بیان سیرت کے عنوان پر ہونے والا پہلا بیان ہے، اور سیرت کمیٹی کی جانب سے مجھ ناچیز کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بچپن۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 3 اہم مرحلے ہیں۔ پہلا بچپن کا ہے، دوسرا جوانی کا ہے، اور تیسرا 55 کا ہے یعنی بڑھاپے کا ہے۔ بچپن ہر انسان کی زندگی کا ایک ایسا دور ہے جو وہ 55 تک بھی فراموش نہیں کر پاتا۔
اور بچپن میں انسان کے ذہن پر نقش ہو جانے والی باتیں اسے زندگی کے اخیر تک یاد رہتی ہیں۔ اور بچپن کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس مرحلے میں انسان کی جیسی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے اسی کے مطابق اس کی آئندہ زندگی میں ترقی یا تنزلی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ فارسی زبان کا بڑا مشہور شعر ہے، خشت اول چوں نہت معمار کج تا سریا می روت دیوار کج، کہ جب کوئی دیوار تعمیر کی جائے تو اس کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے تو دیوار سریا ستارے تک بھی پہنچ جائے گی تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اسی طرح کسی بچے کا بچپن اگر ضائع ہو جائے اور اس کی تعلیم و تربیت پر سرپرستوں کی جانب سے توجہ نہ دی جا سکے تو پھر جوانی میں اور بڑھاپے میں اس کی اصلاح ایک مشکل کام ہے۔ سیرت طیبہ جو کتابوں میں درج ہے اور جو بیان کی جاتی ہے اس کے بھی یہ 3 اہم حصے ہیں۔ عام طریقے پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے جو نبوت کے بعد کی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح نبوت کے بعد کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، اسی طرح آپ کی جوانی کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے اور آپ کے بچپن کے حالات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت سے لے کر وفات تک ہمارے لیے بطور نمونہ مقرر فرمائی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر مرحلے سے فیض اٹھا سکتے ہیں۔ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی ایسی پاکیزہ گزری ہے کہ اگر بڑے حضرات اس کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کا فریضہ انجام دیں تو یہ بچوں کے روشن مستقبل کی ایک روشن دلیل ہوگی۔ سیرت طیبہ کا موضوع تو ایسا سدا بہار موضوع ہے کہ اس موضوع پر اگر ہم لوگ باتیں کرتے رہیں اور سنتے رہیں تو شاید عمر بیت جائے لیکن سیرت کا باب مکمل نہ ہو سکے۔ کسی نے کیا خوب کہا، کیا نور کی بارش ہوتی ہے اللہ غنی لکھتے لکھتے، 100 راتیں کاش گزر جائیں ایک نعت نبی لکھتے لکھتے، چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم پورے نہ ہوئے ابواب کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے۔ بہرحال اس مختصر سے وقت میں مجھے اپنے موضوع پر بڑے اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا دور کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس تاریخ کو ہوئی اس کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء نے 8 ربیع الاول بیان کی ہے، بعض نے 9 ربیع الاول بیان کی ہے، بعض نے 12 ربیع الاول بیان کی ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ مشہور ہے لیکن زیادہ مستند اور معتبر 8 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ البتہ اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے وہ پیر کا دن تھا اور صبح صادق کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ انگریزی تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 22 اپریل اور بعض لوگوں نے بیان کیا ہے 30 اپریل سن 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت کی خبر آپ کے دادا جان عبد المطلب کو ہوئی تو وہ بڑے خوش ہوئے اور اپنے پوتے کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے پوتے کے لیے اللہ سے دعا کی اور پھر قریش کی دعوت رکھی اور دادا جان نے ہی آپ کا نام محمد رکھا۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ خود آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کو خواب میں یہ دکھایا گیا تھا کہ خدا تمہیں ایک سعادت مند بچے سے سرفراز کرے گا تو تم اس کا نام محمد رکھنا۔
بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم ان کا نام احمد رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ان دونوں ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ جس وقت دادا عبد المطلب نے قریش کی دعوت رکھی اور آپ کا نام محمد تجویز کیا تو اہل عرب کے لیے اور قریش مکہ کے لیے یہ نام نیا تھا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو دادا عبد المطلب نے کیسی خوب وجہ بیان کی، کہا کہ میں نے اس کا نام محمد قابل تعریف اس لیے رکھا ہے کہ آسمانوں میں اللہ اس کی تعریف کرے اور زمین میں اللہ کی مخلوق اس کی تعریف و توصیف بیان کرے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ بچے کی ولادت ہوتی تو 4، 6 اور 8 روز کے بعد وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت کے لیے، اچھی پرورش کے لیے، اچھی زبان اور تہذیب کے حصول کے لیے دیہاتوں میں روانہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ قبیلہ بنو سعد میں روانہ کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے ابتدائی 5 سال قبیلہ بنو سعد میں رہے۔ درمیان میں 2 سال کے عرصے کے بعد دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، لیکن ان 2 سالوں میں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر و برکات کا مشاہدہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جو انسیت اور محبت ہو چکی تھی، اس کی بنا پر وہ چاہتی تھی کہ پھر یہ بچہ کچھ اور دن میرے پاس رہے۔ اس وقت یہ ہوا کہ مکے میں بھی ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس بچے کو کچھ اور دن میرے پاس رہنے دیا جائے۔ حضرت آمنہ نے دائی حلیمہ کو اجازت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے ابتدائی 4 اور 5 سال دائی حلیمہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ 1 مہینے تک آپ مدینہ منورہ میں رہیں۔ 1 مہینے کے بعد وہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اللہ کی مرضی کہ حضرت آمنہ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ درمیان راستے میں ابوا نامی مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہیں آپ کا وصال ہو گیا۔ ساتھ میں جو باندھی تھی ایمن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں۔ اس طرح 6 برس کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلے ہی باپ کے سایہ شفقت سے محروم تھے، والدہ کے سایہ عاطفت سے بھی محروم ہو گئے۔ دادا عبد المطلب کی کفالت میں آپ رہے۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، اور ان کے بعد چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا، اور اس درجہ آپ کا خیال رکھا کہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو انہوں نے عزیز رکھا۔ اور جب تک زندگی رہی، چچا ابو طالب نے ہر لحاظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی فرمائی اور آپ کی مدد بھی کی۔ 12 سال کی عمر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چچا ابو طالب نے ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا۔ اسی سفر میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ اہل مکہ تجارت کے لیے جب ملک شام جایا کرتے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک مقام پر ان کا پڑاؤ ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک چرچ تھا جس میں بحیرہ راہب نامی ایک شخص رہا کرتا تھا، جو عیسائیوں کا بڑا عالم اور پیشوا تھا۔ اہل مکہ وہاں ٹھہرتے، لیکن یہ راہب کبھی بھی اہل مکہ کی طرف، قریش مکہ کی طرف التفات اور توجہ نہ کرتا۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تشریف لے گئے، یہ عجیب بات پیش آئی کہ جیسے ہی قریش مکہ اور یہ تاجروں کا قافلہ وہاں ٹھہرا، یہ راہب اپنے صومعہ سے اور اپنے چرچ سے نکل کر باہر چلا آیا اور بڑی حیرت اور توجہ سے ایک ایک شخص کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا، آپ کی علامتوں سے جو اس نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، آپ کو پہچان لیا اور پورے
قافلے کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وقت کے نبی ہیں، پروردگار عالم ان کو رحمت عالم بنائے گا۔ لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں ان کی علامتیں پڑھی ہیں، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو اٹھا کر مہر نبوت کا مشاہدہ بھی کیا اور لوگوں کو بتلایا بھی، اور پھر اسی خوشی میں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علامتوں سے پہچان لیا تھا، اس نے پورے قافلے والوں کی دعوت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بچپن ہی سے آپ کے ساتھ رہنے والوں کو، اہل مکہ کو اور بالعموم پورے عالم کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ بطور خاص جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں ہی انہوں نے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ان کی جو سواری بڑی کمزور اور مریل تھی وہ سب سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوئی اور سارے قافلے سے آگے نکل گئی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو دودھ نہیں ہوتا تھا، خود ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی بھوک سے رات بھر رویا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتے ہی انہوں نے یہ خیر و برکت دیکھی کہ اللہ نے ان کی چھاتی میں ایسا دودھ پیدا کیا کہ خود ان کا بیٹا بھی سیراب ہو جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے جانور جس چراگاہ میں چرتے تھے وہاں سبزہ خوب اگتا تھا، ان کے جانور شام کے وقت تو پیٹ بھر کر واپس ہوتے تھے، دوسروں کے جانور خالی پیٹ رہ جاتے تھے تو دوسرے لوگ کہا کرتے تھے کہ جانوروں کو اس جگہ لے جا کر چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کے جانور چرا کرتے ہیں۔ اس طرح قبیلہ بنو سعد نے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بڑا حصہ پایا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ابتدائی حصہ ہے۔ عام طریقے پر بچپن کی عمر جو بیان کی جاتی ہے وہ بلوغت تک ہوتی ہے، اور عام طریقے پر 12، 13، 14 یا پھر 15 سال کی عمر میں ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ بچپن کے کچھ اہم واقعات ہیں جس کی جانب میں نے بہت اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ اب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ان حالات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ بھی ترتیب اشارہ کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے بطن مبارک میں اور اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد کا سایہ عاطفت ختم ہو گیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اپنے باپ کے سائے سے محروم تھے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یتیم وہی ہے جس کے باپ کا سایہ اس کے سر پر نہ ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہی نہیں ہے جس کے باپ کا سایہ موجود نہ ہو، یتیم تو وہ بھی ہوتا ہے جس کو اس کے سرپرستوں نے علم و ادب سے محروم رکھا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے یتیموں کی تعداد زیادہ ہے جن کو ان کے سرپرستوں نے تعلیم و تربیت سے محروم کر کے حقیقی یتیم بنا دیا ہے۔ ان یتیموں کی تعداد کم ہے جن کے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے تعلیم و تربیت سے محروم رہ کر، اچھی زبان اور اچھی تہذیب سے محروم رہ کر یتیمی کی زندگی بسر نہ کریں۔ یاد رکھیں، بطور خاص سرپرست حضرات اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیں کہ ان بچوں کی اگر ہم نے اچھی تعلیم و تربیت نہ کی اور انہیں تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ نہ کیا تو یہی بچے آگے چل کر خود ہمارے اپنے حقوق ادا کرنے سے بھی قاصر ہوں گے، نہ وہ دین کے لحاظ سے کامیاب ہو سکیں گے نہ دنیا کے لحاظ سے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ عام طریقے پر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جو بچہ یتیم پیدا ہو وہ زندگی میں نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اللہ جسے نوازنا چاہے اور جسے عزت و سرفرازی عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی زندگی اس بات کی کھلی علامت ہے، اور رہتی دنیا تک آنے والے یتیم بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سہارا ہے، تسلی کا سامان ہے کہ اگر ان کے سرپرست دنیا سے رخصت ہو جائیں تو انہیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کفالت کا انتظام فرمایا، اللہ ان کے لیے بھی انتظام کر سکتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے سماج میں اور ہمارے اپنے معاشرے میں کوئی بچہ یا بچی یتیم ہو جائے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے تو پہلے آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی، وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کی۔ ہمارے معاشرے کے تمام افراد کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا دادا جان اپنے یتیم پوتے کی اس طرح کفالت کرتے ہیں جس طرح دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کی کفالت کی؟ کیا ہم لوگ اپنے بھائی کے بچوں کی اس طرح کفالت کرتے ہیں جس طرح چچا ابو طالب نے اپنے یتیم بھتیجے کی کفالت کی؟ یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بڑے غور و فکر کی ہے۔ یتیم کی کفالت کا کیا اجر و ثواب ہے، اس سے تو ہم واقف ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح دو انگلیاں آپس میں قریب ہوتی ہیں۔ تو یہ تیسرا سبق ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت بھی کریں، ان کا اچھا نام بھی رکھیں جس طرح دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا نام محمد تجویز کیا۔ آج ناموں کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں یہ وبا چل پڑی ہے کہ وہ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ہم ایسا نام رکھیں کہ آج سے پہلے کسی نے وہ نام نہ رکھا ہو نہ سنا ہو۔ یہ سوچ اور یہ مزاج شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ مولانا اپنے بچے کا ایسا نام رکھنا چاہتا ہوں کہ جو سنے حیران رہ جائے اور وہ بالکل نیا نام ہو، آپ کوئی ایسا نام تجویز کر دیجئے۔ تو مولانا نے کہا کہ اس کا نام آپ فرعون رکھ لیجئے۔ آج تک کسی ماں باپ نے اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھا۔ تو نام بچوں کا اچھا ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ نبیوں کا نام رکھا جائے، بہتر یہ ہے کہ ناموں کے ساتھ عبد کی نسبت لگا دی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ عبداللہ عبد الرحمن جیسا نام رکھا جائے۔ ناموں کے سلسلے میں یہ ضابطہ پیش نظر رہے کہ نام کسی اچھی شخصیت کا رہا ہو یا اس کا معنی اور تلفظ اچھا رہا ہو۔ نئے ناموں کے چکر میں ہم اس بات کو فراموش نہ کریں کہ بچوں کے اوپر ناموں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے ہم کسی اچھی شخصیت کے نام پر اپنے بچے کا نام اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ اللہ اس شخصیت کی خوبیوں کو ہمارے بچوں کے اندر پیدا فرمائے۔ یہ چوتھا پیغام ہے۔ آخری پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت کا یہ گوشہ بطور خاص پڑھائیں اور پڑھ کر سنائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ کیسا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے ایام کن خوبیوں کے ساتھ بسر کیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر، باپ تجارتی سرگرمیوں میں سے تھوڑا سا وقت فارغ کر لے، ماں اپنے گھریلو کاموں میں سے تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ پڑھ کر سنائیں۔ اور ہر گھر میں سیرت کی ایک کتاب ہونی چاہیے۔ جمعیت علماء مالیگاؤں کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی دامت برکاتہم اپنے جلسوں میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر گھر میں سیرت کی ایک کتاب ہونی چاہیے، اور روزانہ اگر ہم سیرت کی کتاب کا 1-2 صفحہ بھی مطالعہ کر لیں تو پورے سال میں آسان سے زخیم کتاب کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو وہ کتابیں دیتے ہیں جس میں یہ حالات درج ہوں، تو یقیناً ہمارے بچوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ پھر ہم لوگ یہ شکوہ کریں گے، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں۔ آخری پیغام یہ کہ آج اگر ہمارے بچے غلط راہ پر جا رہے ہیں، ہمارے بچے پلٹ کر جواب دے رہے ہیں، ہمارے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے ہمارے لیے دکھ اور غم کا سبب بن رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس میں ماں باپ کا قصور ہے کہ سرپرستوں نے اور ماں باپ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے وقتوں کو فارغ نہیں کیا۔ اور بچوں کی تعلیم و تربیت بتاتی ہے کہ ماں باپ کی تعلیم و تربیت کیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ان چراغوں میں ہے لہو کس کا، روشنی خود بخود بتا دے گی۔ افسوس کہ موبائل آ جانے کے بعد، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا عام ہو جانے کے بعد اب نہ باپ کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے وقت ہے نہ ماں کے پاس۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک بڑا اچھا میسیج آیا، سن لیجئے کہ ایک ماں اور ایک باپ دونوں اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے اپنے اپنے موبائل میں مشغول ہیں، اور درمیان میں ان کا چھوٹا سا معصوم بچہ درمیان میں بیٹھا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ماں کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ باپ کو دیکھتا ہے، لیکن ماں باپ میں سے کسی کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھے۔ تو بچہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں پیدا ہوا یا ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔
یہ چیز جہاں ہنسنے کی ہے، مسکرانے کی ہے، وہیں چیز عبرت کی بھی ہے، اور یہ ایک جملہ پوری معاشرتی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ سیرت کمیٹی جمعیت علماء مالیگاؤں کے زیر انتظام آن لائن بیان کے ذریعے جو پیغام معاشرے اور سماج کو دیا جا رہا ہے، آپ تمام سامعین اور ناظرین ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان چینلوں کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے جو بیان نشر کیا جا رہا ہے اس کو خود بھی سماعت کریں گے اور دوسرے احباب تک، دور تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بارآور فرمائے اور ان تمام کہی اور سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔